شکریہ فواد صاحب آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے آج فیصل چودھری صاحب کی دوبارہ تحریک انصاف سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد وہ پھر سے اسی جوش خطابت میں دکھائی دیے، کیا تمام معاملات ان کے درست سمت میں جا چکے ہیں، ٹھیک ہو چکے ہیں، اور جو سلمان اکھر راجہ اور ان کے درمیان جو خلش تھی وہ کیا دور ہو چکی ہے؟ جی اپیرنٹلی یہی بتایا، تو فیصل نے بتایا، یہی بتایا کہ خان صاحب نے اس دن جو ہے وہ ان کی صلح بلا کرا دی تھی۔ کیا خلش کیا ہونا ہے، کون سی پرسنل لڑائی تھوڑی۔ بالکل ٹھیک۔ اور تحریک انصاف دوبارہ سے جو احتجاجی موڈ میں جا رہی ہے اور پھر بیانات ایسے آ رہے ہیں کہ سر پر کفر باندھ کے نکلا جائے گا، آپ کو لگتا ہے ابھی جتنی بھی پچھلی بھی احتجاجی تحریک پی ٹی آئی کی رہی وہ کوئی اتنی دمدار تحریک نہیں تھی، تو اس بار کچھ الگ سے تحریک میں ہمیں نظر آئے گا؟ دیکھو یہ تو ایک بڑا کوشچن ہے فرینکلی، کہ یہ جو پہلی تحریکیں تھیں اس میں جو کمیاں کوتاہیاں رہی ہیں، اب پی ٹی آئی کی یا جو صوبائی حکومت ہے یا ہمارے علی بن گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے کیا ڈفرنٹ کیا کرنا ہے کہ یہ تحریک مختلف ہوگی پچھلی جو ابھی ریسنٹ احتجاج ہوئے ان سے، جن کے اوپر ظاہر ہے کہ کافی تنقید بھی ہوئی ہے۔ بٹ آئی تھنک کہ اگر آپ ایک سیریس خیبر پختونخوا سے تحریک شروع ہوگی، اور میرے پرسنل خیال میں تو الائنس پہ توجہ پہلے دینی چاہیے تھی۔ الائنس بنے تو پھر ایک تحریک کا بالکل ایک فلیور اور ہوگا، اور اکیلے تحریک چلانے کا ٹائمنگ اور ہوتی ہے۔ بٹ لیٹ سی، آئی ہوپ کہ انہوں نے کیا کانٹورز بنائے ہیں، کیا علی جو ہے استعفیٰ نکلیں گے تو وہ کیا کریں گے، ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتا کہ کیسے وہ تحریک چلا اس کو لے کے آئیں گے، اور کیا اس کو وہ آگے کیسے اس کا کنکلوژن کیا مطلب انہوں نے بنایا ہے۔ سو لیٹ سی، شاید اگلے چند دن میں ہمیں یہ پتا چلے کہ اس کی کیا ہے، we will be able to know کہ کیسے آگے چلتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ایک طرف جو پی ٹی آئی ہے وہ ترمیم کے خلاف عدالتوں میں ہے، حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جو درخواست بھی دائر کر دی ہے، دوسری جانب آئینی بینچ کے قیام کا جو ڈیجیٹل کمیشن ہے اس کا حصہ بھی بن رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا یہ دو طرفہ پالیسی ہے، ایک پالیسی پر قائم نہیں رہ سکتی پی ٹی آئی، دونوں ہی ابہام ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی نے تو ابھی تک امینڈمنٹ چیلنج نہیں کی ہے۔ حامد خان صاحب نے جو چیلنج کی ہے وہ تو اپنے کوئی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جو ہے وہ چیلنج کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ احتجاج میں یہ تو نہیں ہوتا کہ جو ایگزسٹنگ لا ہے آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت نہیں کرنی، مطلب قائد اعظم محمد علی جناح، جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، یہ تمام لوگ جو تھے یہ فورن آکوپیشن کے خلاف ساری عمر لڑتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے تینوں گول میز کانفرنسز میں شرکت کی، انہوں نے ہر کمیٹی جو انگریزوں نے بنائی اس میں شرکت کی، اور ریزسٹنس دینے کے جو ہر پلیٹ فارم ہے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ سو آئی ڈونٹ تھنک سو یہ کوئی کنٹراڈکشن ہے، آئی تھنک دس از اے اسٹریٹجی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں تو خیر آپ کو پتا ہے کہ میری پوزیشن تو یہ تھی کہ جو چیف جسٹس اپوائنٹمنٹ کمیٹی ہے اس میں بھی لازماً پی ٹی آئی کو جانا چاہیے تھا، اور اس میں نہ جا کے ہم نے ایکچولی بڑی غلطی کی، اور یہ اب جو کمیٹی ہے اس میں جا رہے ہیں، یہ درست فیصلہ ہے اور اس پہ ہی قائم رہنا چاہیے۔ اچھا فواد صاحب، کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے بھی گزری ہو، گنڈا پور صاحب تمام ان اراکین کا استقبال کر رہے ہیں، سرکاری ملازمین کا جو کہ احتجاج میں گرفتار ہوئے، اور انہیں 1 سٹیپ پروموشن بھی دی گئی، 10,000 روپے بھی دی گئے۔ آپ کو نہیں لگتا ان عناصر کی اس طرح کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے کہ غلط ایگزامپل سیٹ ہو جب آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے؟ پی ٹی آئی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے سرکاری ملازمین کی، اتنا اس وقت پی ٹی آئی کا ورکر اتنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، سو سرکاری ملازمین کی یا ان کی تو پی ٹی آئی کو تو کم از کم کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ، پتہ نہیں وہ کس پراسپیکٹ میں کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں، کیا ہوا۔ ایک تو مجھے یہ پتا ہے کہ جو چیف منسٹر کے قافلے میں جو ریسکیو 1122 کے لوگ شامل تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جو آئی تھنک بالکل غلط بات تھی۔ 1122 کے لوگوں کو تو ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا چیف منسٹر کے یا کسی حادثے کی صورت میں۔ باقی مجھے ملازمین نہیں پتا کہ کون سے ہیں، یہ کیا کیا گیا۔ بالکل صحیح۔ حکومت سپریم کورٹ میں 8 ججز کو بڑھانا چاہتی ہے، قانون بھی جلد پاس ہو جائے گا، یہ وقت کی ضرورت ہے یا حکومت وقت کی ضرورت ہے؟
یہ تو لگتا ہے یہ تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ تو پیپلز پارٹی نے پہلے 18ویں ترمیم منظور کی جس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا. اس کے نتیجے میں فیڈریشن جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے. اور اب ہم سارے جو ہیں وہ پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون یہ پہلے ہیں اور پاکستانی بعد میں ہیں، کیونکہ سارا جو آپ کے ریسورسز ہیں وہ آپ نے ایک وہاں پہ ایک بنا دیا ہے چیف منسٹر کا آفس، جس کا ایک سمجھیے کہ وہ دارالمحام ہے. ہر چشمہ ہی وہاں سے نکل رہا ہے. اس کا دل ہوتا ہے کسی کو فنڈ دیتا ہے، دل ہوتا ہے نہیں دیتا. اس کی ڈسکریشن ہے، وہ جا کے کہہ دے کہ فلانے کو اتنے پیسے دے دو، پوری گورنمنٹ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. So the kind of money that has been devolved on the office of chief minister is criminal. اور اس کے بعد جس طریقے سے فیڈریشن کو نقصان پہنچایا گیا وہ اس کے نتیجے میں بہت تباہی ہے. اور جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ ایڈ کر رہی ہے اسی پالیسی کو جو 18ویں آئینی ترمیم میں لائی گئی تھی، جس کا مقصد جو ہے وہ فیڈریشن کو کمزور کرنا ہے. اور اب یہ جو آئینی بینچز بنائے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبوں کی بنیاد کے اوپر، دنیا میں کہاں مجھے ایک اور دنیا میں مثال دے دیں جہاں سپریم کورٹ کی تشکیل جو ہے فیڈریشن میں صوبوں کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے. یہ تو بالکل یو ول ریپ فیڈریشن اپارٹ. اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی اس کی فکر نہیں ہے، اور نون لیگ اور یہ ساری جماعتیں پیپلز پارٹی تو اس کو لیڈ کر رہی ہے. اور یہ بیسیکلی تو سپریم کورٹ کو پی آئی اے بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اتنے لوگ اس میں بھرتی کر دیں کہ اس کی ادارے کی وقت ہی ختم ہو جائے، چیف جسٹس کے آفس کی وقت ہی ختم ہو جائے. ساری پالیسی جو اس وقت ہے ان کی وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کا جو حیثیت اور اہمیت ہے ہمارے آئین میں وہ بالکل ختم کر دی جائے، چیف جسٹس کے آفس کو تباہ و برباد دیا جائے. اور اس کے نتیجے میں جو فیڈریشن ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہیں. اب اللہ ہی ہے کہ کوئی یہاں پہ بندے اپنی نوکریوں سے آگے بھی سوچنے کی کوئی تھوڑی سی صلاحیت پیدا کرے، ادروائز تو جو مسائل ہیں وہ تو بڑے زیادہ ہیں. اچھا